عامر صاحب، سب سے پہلے تو ان کے دورے کے متعلق بتائیے گا، اس وقت یہ کتنی اہم ہے؟ ایس سی او سمٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن چین کا جو دورہ ہے، چینی وزیر اعظم کا جو دورہ ہے، وہ مختلف سرمایہ کاری کا بھی پیش خیمہ ہے۔ جی بالکل، دیکھیں آج جو دورہ ہے بنیادی طور پہ یہ اس لیے ہے کہ یہ دو طرفہ دورہ ہے۔ آج کا دن اس پہ مختص ہے۔ وزیر اعظم رات کو عشائیہ بھی دے رہے ہیں اور پھر میٹنگز بھی سارا دن ہونی ہے ان کے ساتھ، اور ایگریکلچر پہ ہے، انرجی پہ ہے۔ جو ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ پارٹنر تو سب سے بڑا اس وقت موجودہ دور میں چائنا ہے، جو ہر قسم کی جو ہماری مشکل ہے، ہماری اقتصادی تعاون کے لیے معاونت ہے، اس کے اندر وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک دور میں ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، اب وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہم ان کے لیے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی سی پیک کے لیے جو ون بیلٹ روڈ ہے، آگے جو جانا ہے انہیں دنیا کے ساتھ، تو ایک راستہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ لیکن چائنا کسی ایک راستے پہ تو نہیں رکتا۔ چائنا تو انڈیا کے ساتھ لڑائی کے باوجود تمام تر تجارت کیے رکھے ہے، جب ان کی جاری ہے۔ وہ ہمیں بھی مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ اپنے مسائل اپنی جگہ پہ رکھیں، نشاندہی رکھیں، جیسے انہوں نے ون چائنا کا کر کے اپنے جو اہداف ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن لڑائی سے گریز کرتے ہوئے اپنے کاموں کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ کا جو مقبوضہ کشمیر کا تنازع ہے وہ بالکل رکھیں، لیکن اس کے ساتھ باہمی تجارت اور باقی چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ اب ہمارے ہاں مختلف ادوار میں مختلف پالیسیاں رہی ہیں، جس کی وجہ سے نقصان دونوں ممالک کو ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی لڑائی ہماری سیاچن گلیشیئر پہ ہو رہی ہے اس وقت۔ دنیا کی سب سے بڑی خطرناک اور اونچی جگہ پہ جا کے ہم انڈیا اور پاکستان لڑ رہے ہیں۔ چائنا لڑائی لڑ رہا ہے انڈیا کے ساتھ، لیکن کام بھی کر رہا ہے۔ چائنا ہر جگہ پہ، انہوں نے افغانستان میں ہمارے تعلقات بنائے اور ان کے روٹس اپنے بن گئے ہیں، اور ہم سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں طالبان کے ساتھ۔ یہ پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا ہے۔ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب ہم نے دوبارہ آ کے 2013 میں شروع کیا، سی پیک کا کام سارا سیٹ ہوا، انرجی سیکٹر میں ان سے ڈیولپمنٹ لی، لیکن اس وقت ہماری ضرورت کچھ اور تھی، جس میں ہمیں ایمرجنسی بنیادوں پہ، ہنگامی بنیادوں پہ کام چاہیے تھا۔ 5 سال میں وہ سیٹ ہوا تھا، اور اس کو 3.5 سال میں ماشاءاللہ خان صاحب نے بڑی طریقے کے ساتھ اس کو لپیٹنے کی پوری کوشش کی، جس کو اب شہباز شریف اپریل 22 سے لے کے اب تک، بیچ میں نگران حکومت کے 6 ماہ بھی لگا لیں، وہ ریپروچما ہی چلتا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، کامران نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات بتائی تھی کہ ظاہر ہے کہ اب ایک جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن بنانے یا ایک فورس بنانے پہ غور ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ ظاہر ہے کوسچن تو آئے گا، اور دنیا میں مذاق بھی اڑایا جائے گا اس کا کہ جی دیکھیں آپ اپنے آئے ہوئے جو انجینئرز ہیں چینی، جو کہیں کسی ڈیم پہ کام کر رہے ہیں، جو کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، جو ہمارے لیے بڑا ظاہر ہے باعث تشویش ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک اور طرح کے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں پہ مختلف طرح سے لوگوں نے ایسی تخریب کاریاں اور سازشیں اور دہشت گردی کی کارروائی کی ہیں، جیسے گوادری ہے، ہمارے بہت دوست ممالک ہیں جو دشمن بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، ہم ان کے نام بھی نہیں لیتے، کہ وہ گوادر کو نہیں چلنے دینا چاہ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے چاہ بہار میں انویسٹمنٹ کر دی فٹافٹ کہ گوادر کو خراب کیا جائے، اور گوادر تو اپنی جگہ پوٹینشیل رکھتا ہے، جس میں ڈیلے پہ ڈیلے آتا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ اس قسم کی ہوئی سٹارٹ میں۔ اگر آپ کو بتاؤں کہ جب ہم گوادر سی پورٹ کھڑی کرنے جا رہے تھے، پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور اس کے ساتھ ریلوے کا لنک کہیں رکھا ہی نہیں گیا۔ مطلب آپ بتائیں کون سی دنیا کی پورٹ ہے جو بائی روڈ چل سکتی ہے؟ ریلوے کا نیٹ ورک ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مؤثر انداز میں اسے چلاتا ہے۔ ہم اس کے لیے بھی بھاگ دوڑی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے، کیونکہ اگر آپ کو پائیدار ترقی چاہیے ہے گوادر کی، اس کے ساتھ تو آپ کو ریل نیٹ ورک وہاں پہ پورے باقی نیٹ ورک کے ساتھ ملانا ہے، جو کبھی دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی اس میں ویسے بریک آ جاتی ہے، کہیں فائنانسز کے ایشوز آ جاتے ہیں، کہیں ہماری لیک آف پلاننگ آتی ہے۔ ہمارے ہاں پلاننگ کمیشن کے اندر ماشاءاللہ ایسے نابغے آ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ 2 لیپ ٹاپ اور 2 گاڑیوں پہ اور 2 بچوں کے اسکالرشپ پہ پورے پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں بڑے مثالیں ہیں، ایسی کوئی ایک ماشاءاللہ کارنامہ ہمارے پاس بہت لوگوں کا ہے، کوئی گرین کارڈ پہ بک جاتا ہے، کوئی کسی چیز پہ بک جاتا ہے، اور رکھنے اتنے بڑے بڑے آتے ہیں کہ آپ کو مہینے لگ جاتے ہیں ڈھونڈنے میں کہ کہاں پہ گڑبڑ ہوئی تھی، کدھر کس بیوروکریٹ نے ایسا کام دکھایا، کس ممبر پلاننگ کمیشن نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا۔ اب ایس آئی ایف سی 1 سال سے کام کر رہی ہے، لیکن اس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باقی جگہ پہ انویسٹمنٹ پہ کام کر رہی ہے، لیکن یہ سارے کا سارا پلاننگ کمیشن اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ اکنامک افیئرز کا بھی برائے نام وہ آج میٹنگ میں ضرور موجود ہوں گے، لیکن ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ رکھی گئی تھی، اس میں نواز شریف، احسن اقبال، شہباز شریف، یہ تینوں شروع دن سے انوالو تھے اس پورے کام میں۔ سی پیک کے حوالے سے سعد رفیق نے ریلوے کے حوالے سے بڑا کام کیا تھا کہ ML1 ہمیں مل جاتا۔ شیخ رشید ریکارڈ پہ ہیں کہ جب وہ پلاننگ کمیشن میں جاتے تھے کہ
बड़ा ख्वाब था कि किसी तरीके से इसको सेट कर लें। तो आगे से प्लानिंग कमीशन वाले कहते थे हमने जो काम किए थे उसके ऊपर हम नैब के नोटिस भुगत रहे हैं। मैंने आपको नैब का बताया था कि गवादर के अंदर पूरे नैब के डीजी कोयटा को बिठाया गया है, वहाँ कमांडर एफसी से कहा गया है, वहाँ कोर कमांडर हैं, वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, सबको कि गवादर के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक रखने आए हैं, जो जायदादों के ऊपर नोटिस दे के उनको काम से रोका गया है, उसको निकालें, ताकि बिजनेसमैन जो पूरे कराची से और पूरे पाकिस्तान से वहाँ गए हैं वो जाके ठप क्यों हो गए हैं। अब हमारे यहाँ कई सालों के बाद उसका जायजा ले रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ रिश्वत सतानी इतनी ज्यादा है कि कोई मंसूबा, मतलब यहाँ पे सिर्फ आप कहानियां सुन लें कि जी चाइना पता नहीं टेक ओवर कर गया, देखें आपका एयरपोर्ट बनाया, वो एयरपोर्ट से निकल गए हैं, बना के देके आपको कि आज उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रही है, फिर उसको इंशाल्लाह चलना भी है, लेकिन उस चलने के लिए कारोबार होना जरूरी है, वहाँ इंडस्ट्री लगे। वहाँ पे कतर आ रहा था आपके पास, उनको अपनी फिशरीज के लिए बहुत काम चाहिए, फूड के लिए चाहिए, जो फूड सिक्योरिटी का इशू उनका सऊदी अरब के बाद बना था, और वो मुसलसल लगे हुए हैं कि दुनिया भर में वो अपनी फूड चेन के लिए काम करें कि कोल्ड चेन बना के रखें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो आ जाए बस उनसे तोहफे ले लो, उसके बाद गायब हो जाओ। हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने ये रवैया रखा है जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है। अब ये दोबारा, मैं बहरहाल क्रेडिट दूंगा शहबाज शरीफ को इस मामले पे कि चाइना के साथ वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी लगे हुए थे। परवेज खटक से मैंने वन बेल्ट रोड के उस, जब प्राइम मिनिस्टर के साथ चारों नवाज शरीफ के साथ जा रहे थे चीफ मिनिस्टर, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया है अब तक सी पैक के लिए, तो वो मुस्कुरा के कहने लगे यार हम तो धरनों में फंसे हुए थे और हमें जो है ना अब हम ले लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मानसेरा में खच्चरों का फार्म मिला है, वो गधों का, बल्कि कि जी उनकी ब्रीडिंग श्रीडिंग का ना हमें मिला है, और अब हम चित्राल के रास्ते से एक रोड ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम ये नौशहरा के पास एक बनाना चाह रहे हैं स्पेशल जोन, इकोनॉमिक जोन। तो उनकी ना उस वक्त खिफत भरी हंसी देखने वाली थी जहाज में कि हमने टाइम ज़ाया किया। सिंध ने भी उस वक्त बड़ी मुश्किल से वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भेजा करते थे